الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ اس میں نمبر 1 ہمارا ایک اسلامی تاریخ، وہ اسلامی تاریخ میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو 5 منٹ کا مدرسہ بتلایا تھا، جس میں ہم نے بتلایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 1000 برس کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تو تھے، پھر کیا ہوا، بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد جب وہ نیک بندے ختم ہو گئے تو لوگوں نے انہی بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، بت بنا لیے، دھیرے دھیرے ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ تو ایسے میں وہ کفر و شرک کا ماحول ہو گیا تھا۔ تو 1000 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد پھر وہی کام ہوتا ہے جو سارے نبیوں کو دیا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا۔ تو جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل اور حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی، اجتماعی، عمومی، خصوصی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک اور کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز کیا آتے بلکہ الٹا وہ عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بڑی ایک لمبی محنت کری ہے قوم کے اوپر، 950 سال بتلائے جاتے ہیں، تو بڑی دعوت دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس قوم کے لوگوں نے وہی حال کرا ہے جو تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں کو اللہ نے رسول بنایا، تم تو اتنے کم درجے کے تم تو جیسے ہماری جیسے آدمی ہو، اور تمہاری پیروی بھی ذلیل اور حقیر کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی سادہ جواب دیا کہ اللہ کے یہاں سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہوتا ہے، عزت پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ اور میں یہ تمہیں دعوت مال و دولت کی امید پر تھوڑی نہ دے رہا ہوں، بلکہ اللہ کے حکم اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی تھوڑی سی تبلیغ تھی، لیکن اس کے بعد بھی پھر آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن میں پوری ایک سورت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے، آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طریقے سے نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو آج میں وہی تفصیل لے کر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتا، لیکن اب میں کیا کروں، یہ 5 منٹ کا مدرسہ ہے تو میں جلدی سے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جس رات جناتوں نے حضور کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں درخت نے بتایا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا یہ ایک معجزہ ہے۔ تو نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو کون سے نمازی پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ تو کون سی دعا ہے وہ جہالت سے پناہ مانگنے کی؟ جلدی سے سن لیجئے۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہوں، مطلب یہی ہے دعا کا۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بہتر اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو وہی ہے کہ نعمت ملے اس کا آپ شکر کریں، تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا قرآن میں، لئن کفرتم
لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم میری ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میں اور آپ کو اپنی گرفت میں لوں گا۔ تو وہی ہے کہ الحمدللہ کہے تو اس نے جو حاصل کیا اس سے بہتر اس کو مل جائے گا۔ وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو نعمتیں اتنی ساری دی گئیں، اس کا آپ شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور ناقدری والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نمبر 6، گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ تو یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ قرآن نے بھی بڑی سختی کے ساتھ بیان کرا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ومأواہ النار، اور وہ ایسا ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ وہ قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل 18 میں نمبر، اور جو تیسرا صفحہ ہے اس پیج کی آیت ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لمن نشاء ما نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاها مدحورا مدحورا۔ وہ آیت میں صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جلد دے دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت و رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ تو پیشاب کریں گے نہ پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی۔ اب ڈکار میں بھی ایسا نہیں ہے کوئی یار ہمارے سینے سے ڈکار آئے گی، یار بڑی ہمارے پیٹ کو چھلنی کرتی ہوئی ڈکار آئے گی، نہیں، اور ایسی ڈکار آئے گی کہ ایسی ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، بدبو نہیں لگے گی، مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہے۔ تو جنتیوں کا کیسا حال ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت عطا کرے، دوزخ سے ہم لوگوں کی حفاظت کرے۔ نمبر 9، نبی سے علاج، زبان پر مسواک کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رگڑ کر آ آ آ آ کر رہے تھے۔ تو اس طرح مسواک کرنا زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک جائے، یہ پھنسے ہوئے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے میں بے حد مفید ہے۔ تو نمبر 10، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کو اپنے گھر میں زیادہ دیر تک نہ روکے، بلکہ اس کو جلدی ادا کرے اور دفن کرے، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کے اوپر یعنی سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ الف لام میم سے اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک وہ کہاں پڑھنا ہے، اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ اس کے پیروں کی طرف آ جائیں، پیروں کے حصے کی طرف آ جائیں، اور وہاں پر سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول سے جو ایک آیت ہے علی قوم فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اس آخری حصے کو پڑھ لیں۔ تو یہ ہم لوگوں کو بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردے کو جلدی نہیں روکنا، دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ کا شروع حصہ پڑھنا ہے، اور سورہ بقرہ کا حصہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سنت ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔